بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں. اللہ کی مہربانی سے آج ہم اس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ when we have to discuss the last lecture of our this subject. ہمارا جو یہ سبجیکٹ ہے یہ پرائمریلی اس کا ٹائٹل ہے سیمینارز ان پبلک اینڈ بزنس پالیسی، اور اس کے حوالے سے الحمدللہ with the grace of God we have completed and already finished the contents of the both aspects of our subject of public and business policy. Dear students, میں آج کے اس لیکچر میں جو آپ کو ہمارے اس سبجیکٹ کے دونوں کمپوننٹس کا کنکلوڈنگ لیکچر ہے، ہم نے دونوں پرسپیکٹو میں یعنی کہ بزنس پالیسی کے حوالے سے اور اس کے بعد پبلک پالیسی کے حوالے سے جو ڈیفرنٹ ہم نے کانٹینٹس ڈسکس کیے ہیں اس تمام کی سمری دوں گا، تاکہ ہم نے جو پریویس 31 لیکچرز میں جو کچھ بھی ڈسکس کیا ہے اس کو ہم ایک دفعہ ایک لیکچر میں دیکھ سکیں کہ کون کون سے ہمارے مین کمپوننٹس تھے انڈر دی ڈسکشن آف دی سیمینارز ان پبلک اینڈ بزنس پالیسی. جیسا کہ ہم نے اپنے سبجیکٹ کے سٹارٹ پہ اپنی اس ڈسکشن آن پبلک اینڈ بزنس پالیسی کو دو کمپوننٹس میں ڈیوائیڈ کر لیا تھا کہ ایک کمپوننٹ میں ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم بزنس پالیسی کے پرسپیکٹو میں بات کریں گے، اور جو سیکنڈ کمپوننٹ ہم نے اپنے اس سبجیکٹ کا ڈیسائیڈ کیا تھا اس میں ہم نے پبلک پالیسی کے پرسپیکٹو میں کچھ ڈسکشن اس کے ڈیفرنٹ کانسیپٹس پہ، اس کی تھیوریٹیکل اپروچز پہ کی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، چونکہ ہمارا جو میجر کمپوننٹ تھا اس اسٹڈی کا وہ بزنس پالیسی کے پرسپیکٹو میں تھا، سو ہم نے اپنے میٹنگ کے سٹارٹ پہ آل دو کہ ٹائٹل میں اگر آپ جائیں تو آرڈر میں بزنس پالیسی بعد میں آتا ہے، آپ کے سبجیکٹ کا ٹائٹل تھا سیمینارز ان پبلک اینڈ بزنس پالیسی، لیکن اس کی ہم نے جو بزنس پالیسی کا کمپوننٹ تھا اس کو ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا، کیونکہ وہ ایک زیادہ کمپریہنسو اور زیادہ میجر کمپوننٹ تھا، اس میں کانٹینٹ زیادہ تھے ڈسکشن کے حوالے سے، اس لیے ہم نے پہلے بزنس پالیسی کو ٹیک اپ کیا تھا اور آخر میں ہم نے پبلک پالیسی کے پرسپیکٹو میں بات کی تھی. آج کے ہمارے لیکچر میں جو کہ ہمارا 32 اور اس سبجیکٹ کا فائنل لیکچر ہے، میں آپ کو بزنس پالیسی کے پرسپیکٹو میں ایک کمپریہنسو سمری آپ کو دے دیتا ہوں کہ جو ہم نے اپنے شروع کے لیکچرز میں ڈسکس کی تھی، اور اس کے بعد آج ہی کے لیکچر میں آپ کو ایک کمپریہنسو سمری انشاءاللہ دینے کی کوشش کروں گا about the different components of public policy which we have discussed under this particular course. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ کو یاد ہوگا یا اگر آپ کے ذہن سے یہ بات ابھی نکل چکی ہے تو میں آپ کو دوبارہ ریمائنڈ کرا دیتا ہوں کہ میں نے آپ سے اپنے اس سبجیکٹ کی ڈسکشن کے سٹارٹ میں یہ بات کی تھی کہ جو بزنس پالیسی ہے اس میں پالیسی کو ہم نے بزنس آرگنائزیشنز کے پرسپیکٹو میں دیکھنا تھا، اور جب ہم نے بزنس آرگنائزیشنز کے پرسپیکٹو میں دیکھنا تھا تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ بزنس سے ریلیٹڈ جتنی بھی پالیسیز ہیں یا بزنس پالیسی کا جو کنسیپچول فریم ورک ہے ایز اے تھیوری، ایز اے فلاسفی، جب ہم اسے بزنس آرگنائزیشن میں ایکسرسائز کرتے ہیں، اسے ہم نے بزنس آرگنائزیشنز میں امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے، تو بزنس پالیسی کے پرنسپلز کی امپلیمنٹیشن کے لیے وی یوز ٹو رن دی پروسیس آف اسٹریٹجک مینجمنٹ. یہ بات میں آپ کو یہاں دوبارہ اس لیے کلیئر کر کے بتا رہا ہوں
کہ تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی کنفیوژن نہ رہے ایز فار ایز دا ریلیشن شپ بٹوین دی تھوریٹیکل پرنسپل آف بزنس پالیسی از کنسرنڈ اینڈ اٹس ایپلیکیشن ان آرگنائزیشن از کنسرنڈ انڈر دا پروسیس آف اسٹریٹجک مینجمنٹ. یہاں پہ ڈیئر اسٹوڈنٹس میں آپ کو ایک اور بات بھی ریمائنڈ کراتا چلوں کہ شاید اس وقت کی میٹنگز میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ بزنس پالیسی جس کا آپریشنل پرسپیکٹو ہمارے پاس اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کے مینر میں اویلیبل ہوتا ہے، یہ بنیادی طور پہ ملٹا نیشنل کارپوریشنز کی اسٹڈی کا نام ہے. اور ملٹا نیشنل کارپوریشن کی اسٹڈی ہم اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس میں کس طرح کرتے ہیں کہ ان کی ٹاپ مینجمنٹ کی جو ڈیسیژن میکنگ ہے، کیپنگ ان ویو دی environmental perspective in their consideration, keeping in view the functional integration of the different departments of that organization, on the basis of which the organizations engages themselves in strategy formulation and then into the implementation of that strategy, and finally at the last stage of this strategic management process, they used to go for the strategy evaluation. So dear students, اگر آسان الفاظ میں آپ اس کانسیپٹ کو دوبارہ سمجھنا چاہتے ہیں تو بزنس پالیسی یا اسٹریٹجک مینجمنٹ ان ملٹا نیشنل کارپوریشنز کی اسٹڈی کا نام ہے جو ملٹائی ڈویژن آرگنائزیشنز بھی ہوتی ہیں اور جو ملٹائی فنکشنل آرگنائزیشنز بھی ہوتی ہیں. اور ان ملٹائی ڈویژنل آرگنائزیشن کے پرسپیکٹو میں اسٹریٹجک مینجمنٹ کی پہلی سٹیج جو کہ اسٹریٹجی فارمولیشن کے ٹائٹل سے ہمارے پاس اویلیبل ہے، اس میں ہم اس آرگنائزیشن کی ٹاپ مینجمنٹ کی اسٹریٹجی فارمولیشن کے سٹیپس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ان کو اسٹریٹجی فارمولیشن کی جو پہلی سٹیج ہے اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کی، اس کو ریئلائز کرنے کے لیے کس کس سٹیپ سے کو ٹیک اپ کرنا پڑتا ہے، کس کس سٹیپ کو کس طرح رسپونڈ کرنا پڑتا ہے. اس میں اسٹریٹجک پلاننگ کا کمپوننٹ کتنا ہوتا ہے، سینیریو پلاننگ اس میں کس طرح کیا جاتا ہے، انڈسٹری انالیسز اس میں ہوتا ہے. اور جب فائنلی ان تمام چیزوں کو ہم کر لیتے ہیں تو یہ بیس کرتا ہے ہماری انڈرسٹینڈنگ آف دا ڈفرینٹ بزنس اور فنکشنل اسٹریٹجی جو ہم نے ڈسکس کی تھی کہ 13 اسٹریٹجیز ہیں جن میں سے 9 کو گروتھ کیٹیگری میں ہم نے گروپ کیا ہوا ہے، باقی 4 کو ہم نے ڈیفینسو کیٹیگری کی اسٹریٹجی میں کی کیٹیگری میں گروپ کیا ہے. Top management of the organization is always remained primarily responsible for the selection of strategy. اور جب یہ سلیکشن آف اسٹریٹجی میچیور ہو جاتی ہے یعنی کہ آرگنائزیشن کی ٹاپ مینجمنٹ اس کام کو کمپلیٹ کر لیتی ہے، then middle and first level management of the organization would actually enter into the picture for the purposes of the implementation of that strategy which has been already formulated by the top management of that organization. اس سٹیج پہ وی ہیو ٹو برنگ ان ٹو آر سیریس کنسیڈریشن ٹو دی ایسپیکٹ آف دا شفٹ آف ریسپانسبلٹی فرام دی شولڈرز آف دا ٹاپ مینجمنٹ ٹو میڈل اینڈ فرسٹ لیول مینجمنٹ. یہاں میری شفٹ آف ریسپانسبلٹی فرام دا شولڈرز آف ٹاپ ٹو میڈل اینڈ فرسٹ لیول مینجمنٹ سے مراد یہ ہے کہ اسٹریٹجی فارمولیشن تو پرائمریلی اینڈ ہولی سولی رسپانسبلٹی تھی ٹاپ مینجمنٹ آف دی آرگنائزیشن کا، بٹ وین وی ریچز ایٹ دا اسٹیجز آف اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن یہاں پہ یہ پرائمریلی اینڈ ہولی سولی بیکمس دا رسپانسبلٹی of the middle management and the first level management of the organization. اس کی وجہ سے کچھ ایشوز آئیں گے جس کی سمری میں آپ کو آج کے لیکچر میں دیتا ہوں، اور آخری سٹیج پہ ہم اسٹریٹجی ایویلویشن کی سٹیج ہے جو کہ اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کو میچیور کرتی ہے. اس اسٹریٹجی ایویلویشن کی بیسس پہ آرگنائزیشنز کو کچھ فیڈ بیک اویلیبل ہو جاتی ہے جو کہ وہ اپنے نیکسٹ سائیکل آف اسٹریٹجی فارمولیشن میں اس کو یوز کرتی ہیں.
ڈیئر اسٹوڈینٹس، جہاں تک اس پوری سبجیکٹ یعنی کہ اسٹریٹجک مینجمنٹ جو کہ اپلیکیشن کے معیار ہیں بزنس پالیسی کے فلسفیز کے، اگر میں اس کی آپ کو سگنیفیکنس بتانا چاہوں تو میں آپ کو کوٹ کروں گا کہ وہ ٹیکسٹ بک جو میں نے آپ کے لیے ریکمینڈ کی ہے اس پرٹیکولر سبجیکٹ کی بیک اپ ریڈنگ کے لیے، which was available with the title of Strategic Management, and the author of that particular subject is Fred R. David. میں نے آپ کو یہ سجیسٹ کیا تھا کہ اس کا 7 سے لے کے 12 13 تک جو بھی ایڈیشن مارکیٹ میں آپ کے لیے ایزیلی اویلیبل ہے، بائی اینی ون ایڈیشن آف دیٹ اینڈ اٹ ول ہیو بین پرووائڈنگ یو ود دا بیک اپ سپورٹ آف ہیونگ ڈیٹیلڈ ریڈنگ آف دی کنٹینٹس آف اسٹریٹجک مینجمنٹ ایٹ یور ہومز. It is written in very easy manner. اس کو سمجھنا بہت آسان ہے، لیکن ابھی میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا کہ اگر اس سبجیکٹ کی آپ سگنیفیکنس اور سینسٹیوٹی کو دیکھنا چاہیں تو یہ جو 7 سے 11 12 13 ایڈیشن کی میں نے بات کی ہے، اس کے چیپٹر نمبر 1 کے پیج نمبر 1 پہ آتھر یعنی کہ فریڈ آر ڈیوڈ نے ایک چھوٹی سی کہانی ہمیں سنائی ہے، جس کے تحت اس نے ہمیں اس کی امپورٹنس یعنی کہ اسٹریٹجک مینجمنٹ کی امپورٹنس کیا ہے، اس کی نیچر کیا ہے، ان میں آپ نے کن لائنز پہ سوچنا ہوتا ہے وہ ڈسکرائب کی ہے. میں آپ کو وہ چھوٹی سی کہانی یہاں پہ سنانا چاہتا ہوں. اس آتھر نے جس نے یہ اسٹریٹجک مینجمنٹ کی ٹیکسٹ لکھی ہے جو میں نے آپ کے لیے ریکمینڈ کی ہے، اس نے فرسٹ چیپٹر کے فرسٹ پیج پہ جو سٹارٹنگ پوائنٹ لی ہے اس سبجیکٹ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے، اس کا میں آپ کو ایک کانسیپٹ یا اس کی سمری سی اس کہانی کی دے دیتا ہوں. وہ یہ کہتا ہے کہ دو بہت قریبی دوست ہوتے ہیں جو کہ دونوں کے دونوں ایک بڑی آرگنائزیشنز کو ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں. آپ یہاں ایزیوم کر لیں کہ وہ کسی بڑی کمرشل آرگنائزیشن کے چیف ایگزیکٹو آفیسرز ہوتے ہیں. وہ دونوں یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم اپنی روٹین ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ہم ہمیشہ مینٹل سٹریس میں بھی رہتے ہیں اور فزیکلی بھی بڑے پری آکوپائڈ ہوتے ہیں اپنے بزنس سے ریلیٹڈ میٹنگز کرنے میں، ان کو ان کی مینجمنٹ کی ٹیک کیئر کرنے میں. تو کیوں نہ اس کمنگ ویکینڈ پہ ہم تھوڑا ٹائم آف لے لیں اور اپنی مینٹل ریلیکسیشن کے لیے کسی ان دونوں کو شوق بھی ہوتا ہے یہ جنگل میں جا کے شکار کرنے کا، تو دوبارہ وہ کہتے ہیں ہم جو یہ ہمارے قریب میں واقع جنگل ہے ہم اس ویکینڈ پہ وہاں شکار کرنے کے لیے چلتے ہیں. دونوں اس آئیڈیا سے ایگری کرتے ہیں. اب سینیریو اس طرح ڈیولپ ہو رہا ہے کہ آتھر یہ بتاتا ہے کہ جب وہ جنگل میں جا رہے ہوتے ہیں تو ان دونوں نے اپنے کٹ بیگ شولڈر پہ لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ جا کے ابھی کسی سینٹرل جگہ پہ کیمپنگ کریں گے اور اس کے بعد وہ ہنٹنگ کے لیے نکلیں گے. لیکن اچانک ہی ان دونوں کو تھوڑے فاصلے پہ اپنے سامنے سے ایک خونخوار جانور اپنی طرف چلتا ہوا نظر آتا ہے جسے وہ وہاں ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے. اب کیا ہوتا ہے جب ان دونوں کی نظر اس خونخوار جانور پہ پڑتی ہے تو وہ دونوں ٹھٹک جاتے ہیں. ان کے پاس ٹائم بھی کم ہوتا ہے، وہ خونخوار بھیڑیا ہے یا جانور ہے وہ ان کی طرف آ رہا ہے، انہوں نے اسپونٹینیس ڈیسیژن کرنا ہوتا ہے کہ ابھی کیا کرنا ہے. اسی میں ان نینو سیکنڈز میں جو ایک دوست ہوتا ہے وہ اپنا کٹ بیگ سوئفٹلی اپنے شولڈر سے اتار کے اس میں سے اپنے جاگرز نکال کے اس کو پہننا شروع کرتا ہے. ساتھ والا اس کا دوست اسے دیکھ کے یہ کہتا ہے کہ کیا تم یہ جاگرز پہن کے یہ سوچ رہے ہو کہ تم اس شیر سے یا اس خونخوار جانور سے بھاگ جاؤ گے؟ وہ کہتا ہے ایک لمحے کی سوچ کے بعد اس سے جواب دیتا ہے کہ مجھے یہ یقین ہے کہ میں اس شیر یا خونخوار جانور سے تو نہیں بھاگ سکتا آگے، لیکن میں تم سے ضرور آگے بھاگ سکتا ہوں. ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس سے مراد یہ ہوئی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں چونکہ تم سے آگے نکل جاؤں گا اور وہ خونخوار جانور میری بجائے چونکہ تم پیچھے رہ جاؤ گے تمہیں پکڑ کے چیر پھاڑ کر کے کھانے پینے میں مصروف ہو جائے گا اور میری طرف سے اس کی توجہ ہٹ جائے گی.
سو یہ جو اس چھوٹی سی کہانی میں آپ کے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے وہ اسٹریٹجک مینجمنٹ کی امپورٹنس کو سگنیفائی کر رہا ہے کہ یہ جو تھریٹس ہیں یا اپرچونٹیز ہیں یہ اچانک آپ کے سامنے آتی ہیں، اور اگر آپ اس صورتحال میں سوئفٹ ڈیسیژن میکنگ اینڈ کریکٹ ڈیسیژن میکنگ نہیں کرتے تو آپ کو وہ جو انوائرمنٹ میں آنے والی چینج ہے وہ آپ کو ہلاک کرنے کے لیے، آپ کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس سٹوری سے سگنیفائی یہ کیا گیا ہے، اس سٹوری میں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ملٹا نیشنلز ہیں ان کا جو انوائرمنٹ ہے، ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا بیس اتنا اپ گریڈڈ اور ایڈوانس ہو گیا ہے کہ چینجز اور چیلنجز بڑی فاسٹ پیس پہ آ رہے ہوتے ہیں، اور جو شخص یہ جو آرگنائزیشن اس فاسٹ پیس چینجز بیس چیلنجز کو سوئفٹلی ایڈریس کر کے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتا ہے وہ تو اس کے ساتھ فلو میں آگے نکل جاتا ہے، بٹ جو آرگنائزیشنز اپنے آپ کو اس چینج بیس چیلنج کی سوئفٹ نیچر کے سامنے بے بس پاتی ہیں ان کی کہانی وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ So this is how actually making and coming up with the strategy which might have been putting you at an edge or over an advantage over your competitor are going to be a necessity for the current time multinational corporation and for the future corporation as far as their survival and fitness and growth is concerned in the very very stiff competitive environment is concerned. So اس کہانی سے آپ کو اس سبجیکٹ کی نیچر کا اندازہ کچھ ہو جانا چاہیے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ جو پرٹیکولر سلائیڈ ہمارے پاس اس وقت کھلی ہوئی ہے اس میں ہماری تینوں سٹیجز کو شو کیا گیا ہے۔ یہ جو جنریٹ، ایویلویٹ اینڈ سلیکٹ اسٹریٹجی والا کانسیپٹ ہے، نمبر 4 پہ سب سے پہلا سٹیپ جو ہے پہلی سٹیج کا وہ ہے ویژن اینڈ مشن اسٹیٹمنٹ ڈیولپمنٹ۔ اس کی بیک اپ پہ آپ کو ایکسٹرنل آڈٹ پرفارم کرنا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ انٹرنل آڈٹ ہوتا ہے۔ اس کے ان آڈٹس کے بعد ایک آرگنائزیشن اپنے آپ کو انگیج کر لیتی ہے انٹو ڈیسائڈنگ اباؤٹ اٹس لانگ ٹرم آبجیکٹیوز، and once being a multinational corporation you finally decide upon your long term objectives۔ ان لانگ ٹرم آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے آرگنائزیشنز آر باؤنڈ ٹو گو فار دی جنریشن، ایویلویشن اینڈ سلیکشن آف اسٹریٹجی۔ یہاں تک جب آپ پہنچ جاتے ہیں یعنی کہ سلیکشن آف اسٹریٹجی کر لیتی ہیں۔ سلیکشن آف اسٹریٹجی کا مطلب ہے کہ آپ کی اسٹریٹجی فارمولیٹ ہو گئی، اور یہاں تک کا کام ٹاپ مینجمنٹ آف این آرگنائزیشن کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ اس سے جو نیکسٹ اسٹیپ ہے یہاں پہ مڈل مینجمنٹ اور فرسٹ لیول مینجمنٹ ول انٹر انٹو دا پکچر بیکاز دس اسٹیج ہیز بین all related and concerned with the implementation of the strategy۔ implementation of the strategy میں آپ کو different management issues face کرنا پڑتے ہیں جو میں ابھی آپ کو ان کی کوئک سمری دوں گا سب کی۔ امپلیمنٹیشن کی اسٹریٹجی کے پوائنٹ آف ویو سے ہم مارکیٹنگ کے، فائنانس، اکاؤنٹنگ کے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اور آرگنائزیشن کے مینجمنٹ انفارمیشن سسٹمز کے کمپوننٹ کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ان دو سٹیجز میں امپلیمنٹیشن کا پرسپیکٹو فوکس میں ہوتا ہے، اور لاسٹ سٹیج جو ہے اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کی، اٹ از آل اباؤٹ میئرنگ اینڈ ایویلویٹنگ پرفارمنس۔ یہ میئرمنٹ اور ایویلویشن آف دا پرفارمنس یوز ٹو پرووائڈ اس ود دا فیڈ بیک which actually traveled back to the first step of the first stage of strategic management process as far as the second cycle of strategic management perspective is concerned۔
اور جب یہ فیڈ بیک آپ کی فرسٹ سٹیج کے فرسٹ سٹیپ تک پہنچتی ہے تو یہ جو آپ نے نیکسٹ سائیکل اپنے اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کا رن کرنا ہوتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ اس کے حوالے سے آپ کو کریکٹیو ایکشنز کون کون سے لینے ہیں، آپ نے کون کون سی اسٹریٹجی کو چینج کرنا ہے، کن کن ایریاز میں اپنی اپروچز کو ری وزٹ کر کے موڈیفائی کرنا ہے، یہ سارے کا سارا ایک بہترین قیمتی آپ کی فیڈ بیک ہوتی ہے which helps you to adjust yourself as far as the demand of the next cycle of strategic management process is concerned. یہ جو اس پرٹیکولر سلائیڈ میں چیزیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں تینوں سٹیجز کو اکٹھے in our upcoming slides we will be discussing in complete detail each and every step of that, dear students. سو جو پہلی سٹیج ہے اسٹریٹجی فارمولیشن کی، ڈیئر اسٹوڈنٹس جیسا کہ پچھلی سلائیڈ میں آپ کو دکھایا گیا، اسٹریٹجی فارمولیشن فوکس کرتی ہے وی این اینڈ مشن اسٹیٹمنٹ کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے۔ وی این اینڈ مشن اسٹیٹمنٹ جب کمپلیٹ ہوتا ہے تو ہمیں ایکسٹرنل آڈٹ پرفارم کرنا ہوتا ہے، انٹرنل آڈٹ کی پرفارمنس کے لیے دین وی یوز ٹو گو اباؤٹ دیٹ. On the basis of that, organizations get themselves engaged into the establishment and the finalization of their long-term objectives. اور جب ان کے long-term objectives بھی پورے ہو جاتے ہیں، organizations engages themselves into the generation, evaluation and selection of strategy. Dear students, یہ ہماری پہلی سٹیج کے مین سٹیپس ہیں. اب میں آپ کو ہر ایک ایک سٹیپ کو ڈسکرائب کرنے کی ان اے سمرائزڈ مینر کوشش کرتا ہوں. وی این اینڈ مشن، اس پہ ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم نے جب یہ ٹاپک ڈیٹیل سے پڑھا تھا تو ایک پورا چیپٹر اس پرٹیکولر سٹیپ کی ڈسکشن پہ دیا گیا تھا. وی این اینڈ مشن جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ سٹیپس ہیں آرگنائزیشن میں اسٹریٹجک مینجمنٹ کے پروسیس کے حوالے سے. ان دونوں سٹیپس کو نان آپریشنل سٹیپ ڈکلیئر کیا گیا ہے، یعنی کہ آپریشنل ایکٹیویٹیز کے پوائنٹ آف ویو سے ان دونوں سٹیپس کی امپورٹنس تو آلموسٹ زیرو ہے، لیکن آپ کے اوور آل اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس میں یہ جو وی این اور مشن ہے یہ آپ کے لیے اے سارٹ آف موٹیویشن سرو کرتا ہے، یہ آپ کی انسپیریشن آپ کو پرووائڈ کرتا ہے، یہ آپ کی فلاسفی آپ کے لیے کلیئر کرتا ہے، یہ آپ کے لیے ریکوائرڈ اماؤنٹ آف گلوکوز یہاں سے اویلیبل ہو جاتا ہے، یہ آپ کے لیے آپ کی فیوچر ڈائریکشن اینڈ کورس آف ایکشن کو ڈیوائز کرنے میں بڑا میننگ فل ہوتا ہے. اور جہاں تک یہ وی این اینڈ مشن کا تعلق ہے، یہ وی این اینڈ مشن ول آلویز help us in describing our mission statement. Dear students, یہاں پہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ don't get yourself little confused as far as the overlapping of the concept of VN or mission statement is concerned. Let me categorically differentiate all these aspects for you all. VN something different, مشن کا اپنا ایک مطلب ہے اور مشن اسٹیٹمنٹ کی اپنی سینٹیٹی بھی ہے اور اپنی اسٹینڈنگ بھی ہے. یعنی کہ وی این مشن اور مشن اسٹیٹمنٹ کو آپ کیجولی اس طرح نہیں لے سکتے کہ شاید یہ تینوں ایک ہی کسی چیز کا نام ہے. ان تینوں کی نیچر میں فرق ہے، وہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں. مشن کے حوالے سے ہم بات شروع کریں گے تاکہ I could provide you with a connection in all these three things. میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی کہ مشن از آلویز بی دا ریزننگ بیہائنڈ یور ایگزسٹنس، کہ آپ کی جو ایگزسٹنس ہوتی ہے، جو آپ کی کرنٹ سٹینڈنگ ہوتی ہے، وہ کرنٹ سٹینڈنگ ایسی کیوں ہے، اس ایگزسٹنس کی ریزننگ کیا ہے، اس کے پیچھے ہمیشہ کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے. اور آپ کی یہ جو کرنٹ سٹینڈنگ یہ ایگزسٹنس ہوتی ہے یہ آپ کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرتی ہے فرام ویئر یو کوڈ ایکچولی ڈیولپس یور وی این،
کہ فار ایگزامپل جیسے اس وقت بھی میں نے آپ کے لیے یہی ایگزامپل کوٹ کی تھی کہ آپ آج اگر MBA کے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کمپیوٹر سائنسز کے, میتھمیٹکس کے, کمپیریٹیو ریلیجن کے, انٹرنیشنل ریلیشنز کے, فلسفی اینڈ IR کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں, آپ کیوں صرف اس ڈسپلن مینجمنٹ اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹ ہیں؟ یہ آپ کے پاس اس کی کوئی نہ کوئی سالڈ ریزننگ ہونی چاہیے کہ یہ مارکیٹ اورینٹڈ سبجیکٹ ہے, یہ مجھے گائیڈ کرے گا کہ میں نے اپنا بزنس کس طرح کرنا ہے, یہ سبجیکٹ اور یہ ڈسپلن میں نے اس لیے ٹیک اپ کیا ہے کہ یہ کرنٹ سینیریو, کرنٹ انوائرمنٹ کی انڈرسٹینڈنگ میرے لیے اسٹیبلش کرے گا. میں نے کس طرح کسی ملٹا نیشنل کے ساتھ اپنی پارٹنرشپ کرنی ہے, یہ مارکیٹ سیگمنٹ کر کے اس کے کمپٹیشن میں آنا ہے, یا اس ملٹا نیشنل کو کسی مینیجریل لیول پہ پوزیشن پہ سرو کرنا ہے. یہ آپ کی ریزنز ہیں. اس ریزن نے آپ کے لیے یہ ڈیسیژن آسان کر دیا کہ آپ نے مینجمنٹ سائنسز کی اسٹڈی کو ٹیک اپ کرنا ہے. اور ابھی آپ کی اسٹینڈنگ اور ایگزسٹنس کیا ہے؟ آپ نے اگر کسی کو اپنا تعارف کرانا ہوتا ہے تو آپ اپنے نام کے ساتھ یہ بتاتے ہیں آئی ایم ڈوئنگ MBA, میں MBA کر رہا ہوں. اور یہ MBA جو ہے, تب اگر آپ سے وہ جس شخص کی ملاقات ہو رہی ہے, اگر وہ آپ سے یہ کوسچن کرتے ہیں سو MBA کر کے آپ کے کیا پلانز ہوں گے, وہ آپ کا ویژن کے بارے میں آپ کو کوسچن کرتا ہے اور آپ بتائیں گے اس اسٹینڈنگ کی وجہ سے آپ کا یہ ویژن ڈیولپ ہو سکتا ہے کہ ان فیوچر آئی ول بی اسٹیبلشنگ مائی اون بزنس, or I will be studying or going for the further studies of PhD level in the discipline of management sciences, or I will be going to join some multinational organization as a managerial capacity. مطلب آپ کی اس کرنٹ اسٹینڈنگ اور ایگزسٹنس کی وجہ سے آپ کا ویژن ڈیولپ ہو جائے گا. بٹ آلویز ریمبر دس سم تھنگ دیٹ آؤٹ آف یور دس ٹوٹل ویژن یو ہیو ٹو چوز ون پرٹیکولر آپشن ایز یور کپ آف ٹی. مطلب یہ ہے کہنے کا کہ یا تو آپ فردر ہائر اسٹڈیز کے لیے موو کریں گے ود دا میچورٹی آف دی کمپلیشن آف یور دس اسٹڈی آف MBA, or would you like to go otherwise for the establishment of your own business, or otherwise you might have been opting a managerial position in some organization of your own choice. آپ ایک وقت میں کوئی ایک ہی کام کر سکیں گے. اور جب آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ ہاں میں نے MBA کی کمپلیشن کے بعد اپنا بزنس سٹارٹ کرنا ہے, تو یہ جب آپ فیصلہ کریں گے آپ اپنا پرپس ڈکلیئر کر دیں گے اس اسٹڈی کے کرنے کا. اس اسٹڈی کے کرنے کی بیسس پہ اپنے فیوچر کے چانسز اینڈ کیریئر آپشنز کے بارے میں, دین وی کال اٹ یور مشن اسٹیٹمنٹ. Mission statement includes two main aspects in it. Mission statement کا my dear students جو پہلا segment یا component ہے, it is given in this line that mission statement is the declaration of your purpose, کہ آپ اپنا پرپس ڈکلیئر کر دیتے ہیں. یعنی کہ اس ایگزامپل میں جو ہم کوٹ کر رہے تھے, آپ نے اپنا پرپس ڈکلیئر کر دیا کہ آپ اپنی بزنس آرگنائزیشن اسٹیبلش کریں گے. And the second part and the next component of our study of mission statement would be this, کہ the scope of operations which you have to take up to achieve your that declared purpose. So now I'll give you this definition of mission statement in complete manner. Mission statement is the declaration of your purpose and scope of operation which you have to take up to achieve your that declared purpose. So مشن اسٹیٹمنٹ میں آپ پرپس ڈکلیئر کرتے ہیں اور اپنے ڈکلیئرڈ پرپس کو اچیو کرنے کے ویز اینڈ مینز ڈسکرائب کرتے ہیں. سو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مشن اور ویژن اور مشن اسٹیٹمنٹ ایک دوسرے کے ساتھ بہت سوفسٹیکیٹڈ مینر میں انٹر کنیکٹڈ ہے.
انٹر لنکڈ ہیں بٹ ان اے سیپریٹ اینٹیٹی. ان تینوں کا اپنا اپنا مطلب ہے, ان تینوں کے مطلب کی اپنی اپنی امپورٹنس ہے, اس کی سگنیفیکنس ہے, اس کو سامنے رکھ کے آپ یہ سٹیپ پرفارم کرتے ہیں. ہم نے جب اس کو چیپٹر نمبر 2 یا 3 میں پڑھا تھا ڈیئر اسٹوڈینٹس, اس کے حوالے سے ہم نے کیریکٹرسٹکس آف مشن اسٹیٹمنٹ پڑھے تھے, جس میں ڈکلیریشن آف ایٹیچیوڈ تھا, ڈکلیریشن آف سوشل اینڈ کسٹمر اورینٹڈ پالیسی تھا. ہم نے اس میں مشن اسٹیٹمنٹ ڈیولپمنٹ پروسیس پڑھا تھا, اور جو آخری پرٹیکولر ٹاپک وچ واز ریلیٹڈ ٹو دس مشن اینڈ ویژن وہ تھا the 9 elements of comprehensive mission statement. So these were the few things which came into our discussion in complete detail previously. اور یہاں پہ یہ کوئک ریمائنڈر آپ کے لیے مشن اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے یہ ہے. دین آفٹر دیٹ ان دس فرسٹ اسٹیج آف اسٹریٹجی فارمولیشن وی یوز ٹو گو ٹو ٹیک اپ دی ایکسٹرنل آڈٹ اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم وی ہیو ٹو پرفارم دا انٹرنل آڈٹ ٹو. ڈیئر اسٹوڈینٹس, یہ جو ایکسٹرنل اور انٹرنل آڈٹ ہے یہ ایکچولی ایک آرگنائزیشن کے ایکسٹرنل اور انٹرنل انوائرمنٹ کی اسٹڈی کا نام ہے. ہم نے یہاں پہ اس کو ایکسٹرنل آڈٹ پڑھ رہے ہیں اور انٹرنل آڈٹ پڑھ رہے ہیں, اور اس کی جو فاؤنڈیشن ہمارے پاس آلریڈی اویلیبل ہوتی ہے دیٹ ہیز بین گیون ان دا نیم آف سواٹ انالیسس, جو کہ آپ نے آلریڈی ڈفرینٹ سبجیکٹس میں اسٹڈی کیا ہوا ہے. سواٹ انالیسس میں ہم ایک آرگنائزیشن کی اسٹرینتھس اور ویکنیسز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اس کے انٹرنل انوائرمنٹ کی اسکیننگ کے حوالے سے اس کے انٹرنل انوائرمنٹ کو مانیٹر کر کے, اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ always used to provide you with the available opportunities and threats given in the external environment for an organization. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اس حوالے سے یہاں پہ یہ بات میں آپ کو بڑی اہم بتاتا چلوں کہ یہ جو سواٹ انالیسس تھا, انالیسس کو ہم نے یہاں آڈٹ میں کنورٹ کرنا ہے, ایکسٹرنل آڈٹ میں اور انٹرنل آڈٹ میں. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ انالیسز اور آڈٹ میں بڑا ہی سمپل اور سوفیسٹیکیٹڈ سا فرق ہے. انالیسز کسی بھی چیز کی اوپن اینڈڈ اسٹڈی کا نام ہے, جہاں آپ سبجیکٹو مینر میں ڈفرینٹ فیکٹرز کو اینالائز کر رہے ہوتے ہیں. بٹ وین یو ہیو ٹو کنورٹ دیٹ آف یور انالیسز انٹو این آڈٹ, آڈٹ کسی بھی چیز کی کوانٹیفیکیشن کا نام ہے, کسی بھی چیز کو نومیرک ویلیو میں ڈسکرائب کرنے کا نام ہے. 2 جمع 2 اگر 4 ہوتے ہیں تو اٹ وڈ ہیو بین ڈسکرائبنگ یو دی کوانٹیٹیو ایسپیکٹ آف دس کیلکولیشن, جو کہ ہمارے آڈٹ میں آتا ہے. ایکسٹرنل آڈٹ اور انٹرنل آڈٹ کی جو ہمارے پاس فاؤنڈیشن سٹیپس اویلیبل ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس, ایکسٹرنل آڈٹ کی پرفارمنس کے لیے ہم نے جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے میکرو فورسز ہیں, جس میں اکنامک کنڈیشن ہے, پولیٹیکل اینڈ سوشل اینڈ لیگل کنڈیشن ہے, ٹیکنالوجیکل پرسپیکٹو ہے, انٹرنیشنل فورسز ہیں, سوشیو کلچرل فورسز ہیں, ان میکرو فورسز میں جو جو چینج آ رہی ہوتی ہے اس کو ہم نے ریکارڈ کرتے جانا ہوتا ہے, اسیمیلیٹ کرنا ہوتا ہے, اور آن دا بیسس آف دیٹ ہم نے اس کی ایویلویشن پرفارم کرنی ہوتی ہے. یہ جب ہم چیزیں کرتے جاتے ہیں تو ایکسٹرنل آڈٹ کے پرسپیکٹو میں ہمارے پاس 2 میٹرسز اویلیبل ہو جاتی ہیں. ایک کو ہم کمپٹیٹیو پروفائل میٹرکس کہتے تھے, اور دوسرا میٹرکس جو ہم نے ایکسٹرنل آڈٹ کی پرفارمنس کے لیے اسٹڈی کیا تھا ڈیئر اسٹوڈنٹ, دیٹ میٹرکس واز اویلیبل ان دا نیم آف ایکسٹرنل فیکٹر ایویلویشن میٹرکس. یہ جو ایکسٹرنل فیکٹر ایویلویشن میٹرکس ہے یہ 5 سٹیپس کا میٹرکس تھا, جس میں ہم ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے میکرو فورسز کی اسٹڈی سے ہمارے پاس جو جو کی ایکسٹرنل یا کریٹیکل ایکسٹرنل سکسس فیکٹرز
آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں ان کو ہم نے ویٹیجز دی تھیں, ان کو ہم نے ریٹنگز دی تھیں. ویٹیجز اور ریٹنگز کی ملٹیپلیکیشن سے ہمارے پاس ویٹڈ سکور آ گیا تھا, اور سٹیپ نمبر 5 میں ہم نے سم ویٹڈ سکور کلیکٹ کر لیا تھا. اسی طرح ہم نے انٹرنل آڈٹ کو پرفارم کیا تھا. انٹرنل آڈٹ ایک آرگنائزیشن کے انٹرنل فنکشنل ایریاز کی اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے پرفارم کیا جاتا ہے. ہمارے پاس SWOT انالیسس کی مد میں ان انٹرنل فنکشنل ایریاز آف دی آرگنائزیشن کی اسٹڈی تو اویلیبل ہوتی ہے, بٹ یہاں پہ دوبارہ وہی کوشچن تھا کہ ہم نے اس انالیسس کو آڈٹ میں کنورٹ کرنا تھا. ہم نے آرگنائزیشن کے ڈفرینٹ فنکشنل ایریاز کو 1 بائی 1 اسٹڈی کیا, یعنی کہ مینجمنٹ کے فنکشنل ایریا کو, مارکیٹنگ کے فنکشنل ایریا کو, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, پروڈکشن آپریشنز, جتنے بھی آپ کے فنکشنل ایریاز تھے ان کو ہم نے اس میں 1 بائی 1 اسٹڈی کیا تھا, اور یہاں پہ ان کو آڈٹ میں کنورٹ کرنے کے لیے اپنی اسٹرینتھس اور ویکنیسز کو ہمارے پاس ایک بڑا سمپل پیرامیٹر اویلیبل تھا کہ وی ور اویلیبل ود دی چیک لسٹ آڈٹ کوشچنز ریگارڈنگ دوز فنکشنل ایریاز. ہم ایک ایک کوشچن کرتے جاتے تھے اور اس کے آنسر کے طور پہ ہمارے پاس صرف 2 کلوز اینڈیڈ آپشنز اویلیبل تھیں. ہر کوشچن کا آنسر یا تو ہم یس کی فارم میں دے سکتے تھے یا نو کی فارم میں ہمارے پاس اس کوشچن کا آنسر اویلیبل ہو سکتا تھا. اگر ہمارے کسی کوشچن کا آنسر یس آتا تھا تو we used to take it as the strength of that organization. ادروائز ہم نے یہ پروٹوکول پڑھا تھا کہ اگر کسی چیک لسٹ آڈٹ کوشچن کا آنسر نو میں آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ that is going to be the weakness of the organization at that time. جب ہم نے اس اسٹڈی کو کمپلیٹ کیا تو اس چیپٹر کی اینڈ پہ بھی ہمارے پاس انٹرنل فیکٹر ایویلویشن میٹرکس اویلیبل تھا, جس کو ہم IFE میٹرکس بھی کہتے ہیں. یہ بالکل وہی 5 اسٹیپس کا میٹرکس تھا جو کہ EFE میٹرکس میں دیے گئے تھے. اس میں صرف فرق یہ تھا کہ IFE میٹرکس میں جو ہمارا فرسٹ اسٹیپ آف کی یا کریٹیکل سکسیس فیکٹرز تھا, اس میں ہم نے EFE میں تو اپرچونٹیز اور تھریٹس کو فوکس کیا تھا, بٹ IFE میں ہم اپرچونٹیز اور تھریٹس کو ریپلیس کر دیتے ہیں ود دی آرگنائزیشنز انٹرنل اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز. اور پھر ان انٹرنل اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز کو ہم نے ویٹ کیا تھا, ان کو ریٹنگز دی تھی, جس سے ویٹڈ سکور کلیکٹ کیا تھا, اور اس کے بعد ہمارے پاس سم ویٹڈ سکور آ گیا تھا. اس کی بیسس پہ ڈیئر اسٹوڈنٹس, ایز پر ایز دا نیکسٹ اسٹیپ آف دس فرسٹ اسٹیج آف اسٹریٹجی formulation is concerned, organizations used to get engaged into the establishment of its long-term objectives. Objectives اور particularly long-term objectives کے حوالے سے I would like to give a quick review of the types of the objectives which an individual or an organization can formulate for themselves. اس میں ہم نے ٹائم سپین کے حوالے سے objectives کی 3 ٹائپس ڈیولپ کر لی تھیں: شارٹ ٹرم objectives, انٹرمیڈیٹ آبجیکٹیوز اینڈ لانگ ٹرم آبجیکٹیوز. ایسے تمام آبجیکٹیوز جن کا میچورٹی ٹائم پیریڈ 3 سال یا 3 سال سے زیادہ کی لینتھ پہ ہوتا ہے, ہم اسے ایک آرگنائزیشن کے لانگ ٹرم آبجیکٹیوز کہتے ہیں. اور ہم نے یہاں پہ یہ بھی پڑھا تھا کہ آبجیکٹیو شوڈ بی اسٹیٹڈ and defined and declared in quantitative manner. Anything which would have been stated in the name of your long-term objective, in the name of qualitative objective, might be not making you reach at any given desired end results. Objective should be stated in quantitative manner, should be associated with the timeline, should be measurable, should be achievable, should be realistic, and should be divided at all hierarchical levels. As far as particularly from the point of view of the achievement of the corporate objectives of the organizations,
ان لانگ ٹرم آبجیکٹیوز کو ہم ایک آرگنائزیشن کے کارپوریٹ یا اسٹریٹجک آبجیکٹیوز بھی سم ٹائمز کمیونیکیٹ کرتی ہیں. ان کے لیے ہمارے پاس یہ آلٹرنیٹیو ٹرمینالوجی ہوتی ہے. اور یہ جو لانگ ٹرم آبجیکٹیوز ہیں یہ اگر آپ یہاں پہ نوٹ کریں, ان آئسولیشن یو ہیو ناٹ بین ڈیولپنگ دیم. دیز آر ایکچولی گوئنگ ٹو بی دی پروڈکٹ اور دی آؤٹ پٹ آف واٹ یو ہیو پرفارمڈ ان دا پریویس 3 اسٹیپس. کہ کیا آپ کو مشن آف وین میں انسپریشنس ملی تھیں, کیا آپ کی فلسفی ڈیولپ ہوئی تھی, اس کی بیسس پہ آپ کی پاسٹ کی پوزیشن کلیئر ہو گئی, کرنٹ سینیریو کے حوالے سے آپ نے ایکسٹرنل اور انٹرنل آڈٹ پرفارم کیا, اور اس پاسٹ اور کرنٹ سٹیٹس کو آپ نے اپنے لیے ایک پلیٹ فارم کے طور پہ یوز کرتے ہوئے لانگ ٹرم آبجیکٹیوز کو اسٹیٹ کرنے کے دوران آپ اپنی آرگنائزیشن کے فیوچر پرسپیکٹیوز کو ڈسکس کر لیتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس. اور جب بھی یہ ہمارے لانگ ٹرم آبجیکٹیو اسٹیٹ کر دیے جاتے ہیں, اسٹیبلش کر لیے جاتے ہیں, نیچرلی اس کا نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اب آپ نے ان آبجیکٹیوز کو ریئلائز کرنے کے لیے یا ان کو اچیو کرنے کے لیے یو ہیو ٹو پرووائڈ یور سیلف ود دی کورس آف ایکشن, ود دا وے یو ہیو ٹو پروسیڈ اہیڈ. ایکچولی یو ہیو ٹو پرووائڈ ود دا روڈ میپ اینڈ آل دیٹ. فار دیٹ میٹر we were available at that time with a comprehensive framework for the generation evaluation and of the selection of strategy. یہ جو comprehensive framework تھا dear student, اس کی 3 main stages تھیں. اس کی پہلی stage کو ہم نے نام دیا تھا input stage کا, اس کی second stage کا نام تھا matching stage, اور اس کی final stage was available with the title of decision stage. جو فرسٹ اسٹیج تھی یعنی کہ اس کمپریہنسو فریم ورک فار اسٹریٹجی جنریشن ایویلویشن اینڈ سلیکشن کی جو فرسٹ اسٹیج تھی, اس میں 3 میٹریسز تھے جو کہ ہم نے آلریڈی کمپلیٹلی پرفارم کر چکے تھے. نیملی وہ 3 میٹریسز آپ کے ای ایف ای میٹرکس اینڈ سی پی ایم جو ایکسٹرنل آڈٹ کی پروڈکٹس تھیں, اور اس میں تیسرا آپ کے پاس میٹرکس آئی ایف ای میٹرکس تھا جو کہ انٹرنل آڈٹ کی آپ کے پاس پروڈکٹ آئی تھی. ڈیئر اسٹوڈنٹس, جو سیکنڈ سٹیج ہے اس کمپریہنسو فریم ورک کی, اس کو میچنگ سٹیج کا ٹائٹل دیا گیا ہے, اور اس میں آپ کے پاس 5 میٹریسز اویلیبل تھے. لیٹ می فرسٹ گیو یو اے کوئک justification that why we have given it the name of matching stage actually, because we have to make a match between the internal and the external status of an organization. آرگنائزیشن کی انٹرنل اسٹیٹس کو سامنے رکھتے ہوئے جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں اپرچونیٹیز اور تھریٹس اویلیبل تھیں, آپ نے اس کو آرگنائزیشن کی انٹرنل اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز کے ساتھ کمبائن کر دیا تھا, اس لیے اس کو میچنگ کہتے ہیں. اس میں جو 5 میٹریسز ہیں اس میں ہمارے پاس ٹوز میٹرکس اویلیبل تھا, بی سی جی یہ بوسٹن کنسلٹنگ گروپ میٹرکس ہے, ایک ہمارے پاس آئی ای میٹرکس ہے جس کو انٹرنل ایکسٹرنل میٹرکس کہا جاتا ہے. دین وی ور اویلیبل ود دا اسپیس میٹرکس. اسپیس ہیئر اسٹینڈس فار اسٹریٹجک پوزیشن اینڈ ایکشن ایویلویشن میٹرکس. اینڈ فائنلی دا 5th and the final matrix of this second stage of the matching stage was available with the title of Grand Strategy Matrix. اس کی بیسس پہ we used to reach at the 3rd and the final stage of this comprehensive framework for strategy generation, ایویلویشن اینڈ سلیکشن. یہ ڈیسیژن سٹیج تھا. اس ڈیسیژن سٹیج کے 6 اسٹیپس ہیں, جس میں پہلا اسٹیپ کریٹیکل سکسیس فیکٹرز کا ہی ہے. یہاں پہ ہم ایکسٹرنل اور انٹرنل انوائرمنٹ کے کی اور کریٹیکل سکسیس فیکٹرز کو اکٹھا کر دیتے ہیں. سیکنڈ آپ کے پاس ویٹیجز ہی ہیں. تھرڈ آپ آلٹرنیٹیو اسٹریٹجیز کو پلیس کر دیتے ہیں. 4th اسٹیپ میں آپ اٹریکٹیونیس اسکور اسائن کرتے ہیں. 5th اسٹیپ پروڈکٹ ہوتا ہے ملٹیپلیکیشن آف اسٹیپ نمبر 2 ود دا اسٹیپ نمبر 4 جسے ہم ٹوٹل ویٹڈ اسکور کا ٹائٹل دیا تھا. اور فائنل 6th اسٹیپ آف دس پرٹیکولر
QSPM matrix stage would be the sum total weighted score, اور جس اسٹریٹجی کا sum total weighted score زیادہ ہوتا ہے ہم اس اسٹریٹجی کو سلیکٹ کر لیتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اس میٹرکس کا نام, جس کے یہ 6 اسٹیپ میں نے آپ کو ابھی بتائے ہیں جو کہ ڈیسیژن اسٹیج کا ایک میٹرکس ہے, we call it with the and this matrix is available with the title of QSPM, which actually stands for Quantitative Strategic پلاننگ میٹرکس, جس میں آپ ایک اسٹریٹجی فارمولیٹ کر لیتے ہیں. اور یہ کون سی اسٹریٹجی ہوتی ہے؟ جو ہم نے 2 مین کیٹیگری اسٹڈی کی تھیں آرگنائزیشن کی, فنکشنل اور بزنس اسٹریٹجیز میں سے. ایک کو ہم نے گروتھ اسٹریٹجیز کا ٹائٹل دیا تھا اور دوسرے کو ہم نے ڈیفینسو اسٹریٹجیز کا ٹائٹل دیا تھا. گروتھ میں ہمارے پاس 9 اسٹریٹجیز اویلیبل تھیں. ڈیفینسو میں ڈیئر اسٹوڈنٹس وی ور اویلیبل ود دا 4 اسٹریٹجیز, اور یہ جو 13 اسٹریٹجیز ہیں دے ور جنریٹڈ ایکچولی فرام دی مائیکل پورٹرز جنیرک اسٹریٹجیز which were 3 in number: cost leadership, differentiation strategy and فوکس اسٹریٹجی. یہ مائیکل پورٹر کی 3 جنیرک اسٹریٹجیز تھیں جن سے ہمیں یہ 13 فنکشنل یا بزنس اسٹریٹجیز ملی تھی, جن میں سے ہم ایک فارمولیٹ کر لیتے ہیں. یہ جو پہلی سٹیج ہے اسٹریٹجی فارمولیشن, یہ ٹاپ مینجمنٹ کی رسپانسبلٹی تھی. یہاں سے آگے ہماری سیکنڈ سٹیج آ جاتی ہے جو کہ اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کی ہے. امپلیمنٹیشن کی ذمہ داری مڈل مینجمنٹ اور فرسٹ لیول مینجمنٹ پہ آ جاتی ہے. اس سٹیج پہ یہ شفٹ آف رسپانسبلٹی ٹیک پلیس کرتی ہے, جس کی وجہ سے آپ کو بڑا سینسٹیو لیول پہ اور بڑا کیئرفل ہینڈلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کے جو مین سٹیپس ہیں اس میں پالیسیز کی فارمولیشن ہے. آپ اس میں ریسورس ایلوکیشن کی ایسپیکٹس کو ڈسکس کرتے ہیں. یو یوز ٹو ٹاک اباؤٹ دی اینول آبجیکٹیوز ہیئر ایٹ دس پرٹیکولر اسٹیج فرام امپلیمنٹیشن اینڈ ایگزیکیوشن پوائنٹ آف ویو. Then another very important step of conflict management will enter into the picture here. آپ کو اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کے پرسپیکٹو میں چینج مینجمنٹ کے ایشوز کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے. آپ نے ایک اسٹریٹجی سپورٹیو کلچر کریٹ کرنا ہے اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کے لیے, اور یہاں پہ رول آف بورڈ آف ڈائریکٹرز بہت وائٹل اور سگنیفیکنٹ رہتا ہے تاکہ آپ اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کے جو بھی ڈیزائرڈ آبجیکٹیوز ہیں ان کو اچیو کر سکیں. ان تمام سٹیپس کی میں آپ کو ایک کوئک سمری دے دیتا ہوں. پالیسیز, بزنس پالیسیز کے حوالے سے نیکسٹ سٹیج پہ ہم پبلک پالیسی کے حوالے سے بات کریں گے جو ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو ہے, لیکن بزنس پالیسیز اور پرٹیکولرلی اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کے حوالے سے پالیسیز آر آلویز بی دا براڈر گائیڈ لائنز وچ ریمینز اویلیبل ٹو دی آرگنائزیشن فار دی ایگزیکیوشن آف اٹس ڈفرینٹ ایکشنز. ایکچولی آپ آسان الفاظ میں اس بات کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ پالیسیز آر ایکچولی مینٹ فار دی کریشن آف دی ورکنگ انوائرمنٹ آف این آرگنائزیشن. اگر آپ نے ہیلدی ورکنگ انوائرمنٹ ڈیولپ کر لی ہے تھرو دی ایگزیکیوشن آف یور پالیسیز, اٹ ول بی اے پلس available to you, an advantage available to you for the successful implementation of your strategies. So policies are actually meant for the creation of healthy or otherwise negative working environment of the organization. Second step جو ہماری implementation کی stage میں ہے, that is the step of resource allocation. ایک آرگنائزیشن کے پاس 4 قسم کے ریسورسز اویلیبل ہوتے ہیں. ان چاروں قسم کے ریسورسز کی ایک ڈیفینیٹ لمٹ اویلیبل ہوتی ہے. So this aspect will be a decision making step and it will definitely be requiring your very serious and careful attention. How much in the form of financial and human and information resources to be assigned and to be allocated to which particular functional area of your organization as far as the aspect of strategy implementation is concerned. It is never ever be an easy task, dear students.
آپ اگر اپنے آپ کو یہاں اپلائی کریں اور اگر آپ اپنا خود امیجن کر لیں کہ آپ کے پاس اتنے ریسورسز اویلیبل ہیں تو آپ کو ہمیشہ اپنے گیون ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے چاہے جتنے زیادہ ریسورسز اویلیبل ہیں آپ کو لگے گا کہ شاید میرے پاس سکیئرس یا لمیٹڈ ریسورسز ہیں اور لمیٹڈ اور سکیئرس ریسورسز کو اس طرح الوکیٹ کرنا کہ وہ آپ کا پرپس سرو کرے از آلویز بی اے ٹف ٹاسک. دین اینول آبجیکٹیوز وڈ انٹر انٹو دا پکچر ایٹ دیٹ اسٹیج. آپ کو یاد ہے کہ ہم نے پچھلی اسٹیج یعنی کہ اسٹریٹجی فارمولیشن میں ایک آرگنائزیشن کے لانگ ٹرم آبجیکٹیوز اسٹیبلش کیے تھے. انہی لانگ ٹرم آبجیکٹیوز کو یہاں ہم ڈیوائڈ کر دیں گے اینول آبجیکٹیوز میں تاکہ آپ سٹیپ بائی سٹیپ اپنے لانگ ٹرم آبجیکٹیوز کی اچیومنٹ کے لیے اپنی پروسیسنگ کو اپنی ایفرٹس کو کنٹینیو کر سکیں. یہاں پہ یہ بات انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ ہم نئے سرے سے یہاں کوئی اینول آبجیکٹیوز نہیں بنا رہے بٹ وی وڈ ہیو بین ڈیوائڈنگ آر لانگ ٹرم آبجیکٹیوز انٹو اینول آبجیکٹیوز ہیئر. اور اس کے ساتھ ایک اور اہم چیز جو ہے اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے یو ہیو ٹو ٹیک اپ دا ایشو آف کانفلکٹ مینجمنٹ. امپلیمنٹیشن کی سٹیج پہ کچھ کانفلکٹس آ جاتے ہیں آرگنائزیشنز میں. ان کانفلکٹ کو سالو کرنے کے ہم نے 3 طریقے پڑھے تھے. ان کی 3 اسٹریٹجیز تھیں جن میں اسٹریٹجی نمبر 1 واز ریلیٹڈ ٹو دی اوائڈنس, نمبر 2 واز دی اسٹریٹجی آف ڈیفیوژن اینڈ دی فائنل اسٹریٹجی فار کانفلکٹ مینجمنٹ واز دی اسٹریٹجی آف کنفرنٹیشن ٹو سالو یور کانفلکٹس ایٹ دیٹ اسٹیج. اس کے ساتھ ساتھ ڈیئر اسٹوڈینٹس چینج مینجمنٹ would also be collecting your major interest from the point of view of the strategy implementation at this particular stage. چینج مینجمنٹ کے حوالے سے بھی organizations remain available with 3 theoretical approaches and the strategies, namely آپ کے پاس سیلف انٹرسٹ اور ریشنل چینج مینجمنٹ اسٹریٹجی تھی, آپ کے پاس ایجوکیٹو چینج مینجمنٹ اسٹریٹجی ہے, اور آپ کے پاس تیسری فورس چینج مینجمنٹ اسٹریٹجی اویلیبل ہے. ان کے ہم نے ڈفرینٹ کیریکٹرسٹکس بھی ڈسکس کیے تھے. اینڈ ایٹ دس امپلیمنٹیشن اسٹیج دس aspect of change management again used to earn very serious concern and must be addressed by the middle and the top level management. اس کے ساتھ ساتھ ڈیئر اسٹوڈینٹس یہ اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے اس اسٹیج پہ ایک اسٹریٹجی سپورٹیو کلچر ڈیولپ کرنا ویئر ایوری باڈی وڈ ہیو بین سنگنگ دا سیم سانگ, ایوری باڈی مسٹ ہیو بین سپورٹنگ دا سیم اسٹریٹجی وچ یو ہیو previously designed and now implementing so that your efficiency level could go higher. It must always be providing you with the end results which you have been desiring for. You could have to minimize the overall performance gap through the creation of this strategy supportive culture within your organization. یہ سم ہاؤ یہ جو اسپیکٹ ہے یہ آپ کا جیپنیز مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہے کہ جس طرح جیپنیز مینجمنٹ میں آپ نے یہ پڑھا کہ پرائر ٹو دی امپلیمنٹیشن جیپنیز مینجمنٹ آلویز ایڈوکیٹس اینڈ سپورٹس دس آئیڈیالوجی آف کلیکٹنگ دی 100% ایگریمنٹ اینڈ اپروول فرام آل دوز who would have to get involved into the next step for the implementation of that something. And as per that Japanese management theory, they believe in this aspect that if prior to the implementation you have earned the agreement of all involved into that particular management, it means that you have already achieved 50% results of your that effort. So یہ سارا کرنے کے لیے یہ strategy supportive culture کریٹ کرنے کے لیے میچنگ اسٹریٹجی ود دا اسٹرکچر کے لیے لنکنگ پے اینڈ پرفارمنس ٹو دی
strategy of the organization. اس سب میں رول آف بورڈ آف ڈائریکٹرز بہت اہم ہوتا ہے. رول آف بورڈ آف ڈائریکٹرز اسٹریٹجی کے لیے سپورٹ ارن کرتا ہے, موٹیویشنل رول پلے کرتا ہے, لیڈرشپ کے تھرو بیہیویئر کو پازیٹیولی انفلوئنس کرتا ہے, آرگنائزیشن کے اسٹرکچرز کو ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگ ماڈیفائی کرتا ہے, فنکشنل, ڈویژنل, کسٹمر بیس, پروڈکٹ بیس, ہائبرڈ, کمپاؤنڈ اسٹرکچرز میں فلیکسیبلٹی کا ذمہ ان کے سر آتا ہے تاکہ اسٹریٹجی would have been actually finally matching with the structure of the organization to be more beneficial and useful for the organization. ڈیئر اسٹوڈینٹس, جیسے ہی ہم اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کی سٹیج کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کی ہم تھرڈ اور فائنل سٹیج پہ آ جاتے ہیں, وچ از دا سٹیج آف اسٹریٹجی ایویلویشن. اس سٹیج کے 3 مین پیرامیٹرز ہیں جو کہ اس پرٹیکولر سلائیڈ میں آپ اچھی طرح دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں. اس کا پہلا جو مین سٹیپ یا مین سٹیج ہے, دیٹ از ریویوئنگ انڈر لائنگ بیسز آف کرنٹ اسٹریٹجی, کہ جو آپ کی کرنٹ اسٹریٹجی ہے آپ اس کے جتنے بھی انڈر لائنگ بیسز تھے ان کو ایک دفعہ پھر ریویو کر لیتے ہیں کہ کیا وہ ایکچوئل شیپ مینٹین کر رہے ہیں یا ان میں کوئی ویزیبل چینج آ گئی ہے. اگر تو آپ کے کرنٹ انڈر لائنگ بیسز آر اسٹل ان ٹو دا سیم لائن اور آپ کا جواب آتا ہے ڈفرینس نہیں ہے, تو آپ you have to go for the second step of this stage, which is measurement of the performance. But if significant difference occurs as per your review of the underlying basis of current strategy, اگر آپ کا جواب ڈفرینس کے حوالے سے اس میں yes ہے, then it will directly take you to the third step of this strategy evaluation framework, which makes you go take up corrective actions. Dear manager, you have to actually ensure the efficiency of the organization, and if significant difference would have been occurring, you have to go for the third step, which is all about taking corrective actions. But if difference is absent, you have to go for the second step, and the second step, dear student, of this strategy evaluation framework is measuring the performance of that organization. If as per as the result of the measurement of your performance some difference has been appearing visibly, then again you have to directly go to the third step, which is taking corrective actions. But if difference is absent and missing, what you have to do is to continue your present course of action even for the next cycle of your strategic management process. So this is how strategic management process gets complete, and with that we have entered into the study of our second component of this particular subject of seminars in public and business policy. Seminars in public policy کے حوالے سے dear students ہم نے public policy کی definitions پہ کافی سے زیادہ کنسنٹریٹ اور فوکس کیا اپنی ڈسکشن میں. ہم نے پالیسی میکنگ پروسیس پہ کافی سے زیادہ تھاٹ پرووکنگ اینڈ ڈیٹیل ڈسکشن کی. Public policy theories and models come under our discussion from this particular point of view. ہم نے policy analysis پہ بھی بہت ڈیٹیل سے بات کی. Then we have discussed in complete detail the different aspects of the environmental policy making from the point of view of the law related to environmental policies, from the point of view of the planning process for the formulation of the environmental policies, then for the comparison and for the earning of the real insights into the aspects of public policy studies, we have discussed the policy comparison in 6 different countries, and finally we also have come up with the small and medium enterprise development policy of Pakistan to provide you with an insights of the policy study. As far as public policy is concerned, we have
taken up the definition of Thomas Dye in it, and Thomas Dye has conveyed us this concept of public policy कि it is the study of government actions about doing something or about otherwise not doing something. इसमें इंटेंशंस होती हैं गवर्नमेंट की कि वो कोई एक्शन किस लिए टेक अप कर रही है, उससे वो क्या पर्पस और ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहती है, या अदरवाइज वो क्या पर्पस या ऑब्जेक्टिव अचीव ना करने के लिए कोई एक पॉलिसी फॉर्मुलेट नहीं करती. पब्लिक पॉलिसी डियर स्टूडेंट्स, आप हमेशा याद रखें गवर्नमेंट की एक्शंस या इंटेंशंस बिहाइंड गवर्नमेंट एक्शंस का नाम है. ये पब्लिक पॉलिसी जो है ये गवर्नमेंट पॉलिसी लेवल पे डिसाइड करती है. ये पॉलिसी फॉर्मुलेट करना गवर्नमेंट का राइट होता है, विच शी यूज्ड टू डू थ्रू द पॉलिटिकल एक्टर्स और द ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल एक्टर्स, और इसमें गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं. इसके अंदर स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, कुछ इंटरेस्ट ग्रुप और इवन कुछ प्रेशर ग्रुप्स भी आ जाते हैं. बट as far as public policy is concerned, always remember this something, that a public policy is the domain of government to be formulated, implemented and to be executed, and it is always meant for bringing some beneficial change into the behaviors and the attitudes of the local people and the community or the group of individuals who would have been living in that constituency in one country actually. तब हमने पब्लिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस पढ़ा, जिसमें आज भी मैंने शायद आपको बता देता हूँ इसके हवाले से कि पब्लिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट हो सकता है. इसकी स्टेजेस मुख्तलिफ ममालिक में इनका नंबर ऊपर नीचे हो सकता है. बट ऑलवेज रिमेंबर दिस समथिंग कि ये पब्लिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस चाहे आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी के हवाले से हो, चाहे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट के हवाले से हो, चाहे नेशनल हेल्थ सिस्टम डेवलप करने के हवाले से हो, चाहे एनवायरमेंटल पॉलिसी आपका फोकस हो, या कोई और पॉलिसी आप फॉर्मुलेट करना चाहते हैं, तमाम ममालिक में पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम द आइडेंटिकल फर्स्ट स्टेप ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम. अवेयरनेस ऑफ द इशू को आप उसके बारे में अगर अवेयरनेस क्रिएट कर ली जाए या प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया जाए, ये किसी भी मुल्क में पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है, विच टेक्स यू to the next steps of the performance of your this public policy making process. ये जो first step है dear students, ये बहुत important है, और मैंने आपको complete डिटेल से बताया था कि इस first step में यानी कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम में ही आपके लिए इनपुट के तौर पे छुपे होती हैं नेक्स्ट 2-3 स्टेप्स, कि अगर आप डिटेल से प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसी डिटेल्ड प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन ऑलवेज प्रोवाइड्स यू विद द अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस ऑफ दैट प्रॉब्लम, व्हिच एट फर्दर स्टेज यू हैव टू इवैल्यूएट टू फाइंड आउट द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ ईच एंड एवरी अवेलेबल अल्टरनेटिव टू यू. आप इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उसकी फिजिबिलिटी, उसको डूएबल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इवेलुएट करते हैं, और ये इवेलुएशन विल एक्चुअली एट द एंड प्रोवाइड्स यू विद सम ऑब्जेक्टिव डिसीजन के विच पर्टिकुलर सोल्यूशन वुड बी मोस्ट मीनिंगफुल फॉर यू. इसके बाद आप पब्लिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस के हवाले से उस अवेलेबल ऑप्शन या अल्टरनेटिव को इम्प्लीमेंट जब करते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन के साथ उसकी मॉनिटरिंग और फॉलो अप स्टार्ट हो जाती है, उस पर फीडबैक स्टार्ट हो जाती है, उससे जो आपका अटैच्ड रिजल्ट होता है उसको अवेल करने की कोशिश की जाती है. बड़ा स्ट्रांगली रिकमेंड किया गया था हमें कि इस पब्लिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में कम्युनिटी के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना चाहिए, डेमोक्रेसी
ڈیموکریٹک کنٹریز میں اس کا پروسیس پبلک پالیسی میکنگ کا ڈفرینٹ ہے. اتھارٹیرین کنٹریز میں پبلک پالیسی میکنگ پروسیس might differ from the democratic countries, but one thing is very important from this point of view کہ اس میں پبلک ایشو کو امپورٹنس دی جاتی ہے, پبلک کی انوالومنٹ, کمیونٹی ریپرزینٹیٹیو کی انوالومنٹ اس میں اس کے سسٹینیبلٹی کو اور اس سے اٹیچ ریزلٹ کی اکمپلشمنٹ کے چانسز کو بڑھا دیتی ہے. Along with that, dear students, we have discussed different public policy theories whom we also call the models of public policy. یہ ہم نے تقریباً 10 ڈفرینٹ تھیوریز ڈسکس کی تھیں پبلک پالیسی کے حوالے سے. اسی کی ڈسکشن کے دوران ہمیں یہ بھی پتہ چلا تھا کہ پبلک پالیسی ایز اے سیپریٹ اینڈ ڈسپلن آف اسٹڈی, آل ٹوگیدر اسٹیبلش ڈسپلن آف اسٹڈی, اس کی ایوولوشن کو اتنی پرانی نہیں ہے. یہ ہمیں کوئی 50 ایئرز کی ہسٹری میں اس کے بارے میں ہمیں تھیوریز ملنا شروع ہوئی ہیں, اس کی انڈرسٹینڈنگ ایز اے سیپریٹ ڈسپلن آف اسٹڈی اسٹیبلش ہوئی ہے. اس سے پہلے پبلک پالیسی کو پولیٹیکل سائنس کے حوالے سے دیکھا جاتا تھا, لیکن جیسے ہی پچھلے 50 سالوں میں دا امپورٹنس اٹیچ ود دا پبلک پالیسی اسپیکٹ زیادہ ویزیبل اور سگنیفیکنٹ ہو گئی ہے, تو ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ پبلک پالیسی کو ایز اے اسپیشلائز سبجیکٹ ڈفرینٹ ڈسپلن آف ایکیڈیمکس میں اسٹڈی کیا جاتا ہے. اس کو پولیٹیکل سائنس میں بھی پڑھایا جاتا ہے, یہ سوشیولوجی میں بھی پڑھائی جاتی ہے, یہ ایون انٹرنیشنل ریلیشنز اور لا کے ڈسپلنس کے پرسپیکٹو میں بھی کم انٹو انڈر سیریس کنسیڈریشن. اور کچھ یونیورسٹیز میں اس میں ماسٹرز لیول کی اسٹڈی بھی آفر کی جاتی ہے انڈر دا ٹائٹل آف ماسٹرز ان پبلک ایڈمنسٹریشن, جس میں پبلک پالیسی کے حوالے سے آپ کا مین فوکس رہتا ہے. After that, dear students, we have discussed in a complete manner the different ways of going for the policy analysis. آپ نے policy analysis کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ you really would like to enhance the fruitful results attached with your that policy. پالیسی انالیسز آپ کو ایک ایسی فاؤنڈیشن اور پلیٹ فارم پرووائڈ کرتا ہے جہاں چینجنگ انوائرمنٹ کے اکارڈنگ, جہاں ٹیکنالوجی کے چینج ہونے کی وجہ سے جب سینیریو چینج ہو جاتا ہے, حالات چینج ہو جاتے ہیں, تو آپ کو اپنی پالیسی میں بھی موڈیفیکیشن لے کے آنا ہوتی ہے, پالیسی میں بھی چینجز انکارپوریٹ کرنا ہوتی ہیں, اور یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہوتا ہے. اس آن گوئنگ پروسیس کو ٹیک اپ کرنے کے لیے وی نیسسریلی ہیو ٹو گو فار دی پرفارمنس آف دس پالیسی انالیسز which will ultimately be letting you know what new things to be added into your policy to meet the changing requirement of the present and the future time. اسی حوالے سے اس کی اپلیکیشن کے پرسپیکٹو میں ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم نے انوائرمنٹل پالیسیز پہ کچھ ڈسکشن کی تھی, ہم نے ہیلتھ ریلیٹڈ پالیسیز پہ کچھ ڈسکشن کی تھی, ہم نے پالیسی کمپیریزن کیا تھا 6 کنٹریز کا, جس میں ہم نے چائنا کی 1 چائلڈ پالیسی کو ٹیک اپ کیا تھا, جس میں ہم نے رشیا اور یونائٹڈ کنگڈم کے نیشنل ہیلتھ سسٹم کو ٹیک اپ کیا تھا to provide ourselves with the deeper insight into the genuine understanding of our policies. Along with that, we have talked about the education and health policies of Nigeria. Then we have taken up the example of Iran's environmental policy from the perspective of an authoritarian government point of view. Then we have even taken up the education policy and the health policy of United Kingdom and Russia again, and this is how finally to provide ourselves with the deeper understanding from the practical point of view, آپ کے پرسپیکٹو سے آپ کے اسٹڈی کے ڈسپلن کو سامنے رکھتے ہوئے, چونکہ آپ سب لوگ ماسٹرز آف بزنس ایڈمنسٹریشن کے اسٹوڈنٹ ہیں اور بزنس کا ڈائریکٹ لنک ہے اکنامکس کے ڈسپلن کے ساتھ, اور ان دونوں کی انوالومنٹ کو کی
فوکس کو سامنے رکھتے ہوئے categorically and essentially I have come up with providing you with an insight into having a discussion on the small and medium enterprise development policy of Pakistan. اگر آپ کسی اور ڈسپلن کے اسٹوڈنٹس ہوتے تو میں یہاں آپ کو ایس ایم ای پالیسی کے بجائے کسی اور پالیسی کے حوالے سے آپ سے بات کرتا، لیکن یہاں پہ جو میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ ایس ایم ای کے جو انیشیٹیوز ہیں اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ڈیولپمنٹ کے، یہ کسی بھی ملک کی اکانومی میں ریولوشنری امپرومنٹس لے کے آ سکتی ہیں، اس میں ڈیولپمنٹ انہانس ہو سکتی ہے، آپ اپنے پور ٹرینڈ کو ایک ہیلدی ٹرینڈ میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ اور یہاں میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ انٹرپرینیوریل پرسپیکٹو ڈیولپ کریں، انٹرپرینیورشپ کی اسپیس کریٹ کریں، ان اسپائٹ آف بائی بینگ امنگ دی اننمبریبل بگ کراؤڈ آف امپلائیز ٹرائی ٹو بی امنگ دی امپلائیز۔ اپنا بزنس پراسپیکٹس ڈیولپ کرنے کے لیے سوچیں، اور اس حوالے سے گورنمنٹ میں فیڈرل، پروونشل اور لوکل لیول پہ ایس ایم ای پالیسی میں کون کون لوگ انوالو ہونے چاہیے، پرائیویٹ سیکٹر کا کیا رول ہے، اس میں رسپانسبلٹی اس کی سکسیسفل ایگزیکیوشن کو کس کی دینی چاہیے، یہ ہم نے سارا کچھ اس میں ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے ساتھ میں آپ سب کا انتہائی تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ ہمیں اللہ میاں نے یہ توفیق دی کہ ہم نے یہ سبجیکٹ آپس میں ڈسکس کیا۔ میری انتہائی شدید خواہش ہے کہ اگر اس سبجیکٹ سے تھوڑا بہت بھی آپ سمجھنے کے بعد اس کے تھیوریٹیکل پرسپیکٹو کو اپنی لائف پہ اپلائی کر سکیں تو میری زندگی میں جو کچھ میں میکسیمم چاہتا ہوں میں سمجھوں گا میں نے حاصل کر لیا، اگر میں نے کسی ینگ مائنڈ کو کسی صحیح ڈائریکشن پہ ڈال دیا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہماری شاید پھر ملاقات اس سبجیکٹ کے حوالے سے نہ ہو، لیکن میری ایک درخواست ہے کہ مجھے اپنی سنسیئر دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا، میں بھی آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ آپ سب کا اور میرا، ہم سب کا، ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔